جو شیطان ہے نا ہمارا اصلی دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم معبود برحق کی عبادت کریں. بڑا گناہ کروانے کا سب سے بڑا جو سبب ہے، اصل میں ذریعہ جو ہے وہ سب سے بڑا بہکانے والا ورغلانے والا وہ شیطان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں موحد توحید پرست درست عقائد کے ساتھ جینے والے، یہ میرے ایسے بندے ہیں کہ ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہاں تو کمزور پڑ جائے گا. کتنا بڑا فائدہ یہ جو توحید پرست ہیں، جن کا عقیدہ مضبوط ہے، درست عقائد کے ساتھ جینے والے ہیں، اسی پر جو ہے زندگی بتانے والے ہیں، شیطان کا زور بھی ان پر نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ان کی حفاظت کرتے ہیں. شیطان کے شر سے آدمی محفوظ رہ جائے کامیابی ملے گی. اور خود شیطان نے اس بات کا اقرار کیا ہے، رب کی قسم کھا کر کے اس نے بات کہی، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قال فبعزتك، تب تو تیری عزت کی قسم، تمام کے تماموں کے تیرے جو بندے ہیں ان کو بہکانے میں میں کامیابی حاصل کر لوں گا سوائے تیرے مخصوص بندے. اور قرآن مجید نے ایک اور مقام پر اس کا اس طرح سے تذکرہ کیا ہے، میں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون. زور چلتا کس پر ہے شیطان کا؟ غلبہ شیطان کو کن لوگوں پر حاصل ہوتا ہے؟ الذین یتولونہ، جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذات اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اس کو شریک کرتے ہیں، جن کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، ایمان والے ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. دیکھیے آدمی اگر شیطان سے دوستی کر لے اور شیطان ہی کو اللہ کی عبادت میں شریک کرے، الم عاہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. عہد اس بات کا لیا گیا بنی آدم سے کہ تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا. لوگوں نے شیطان کو معبود بنا لیا. استحوذ علیہم الشیطان، ان پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مسلط کر دیا، غالب کر دیا ہے. جو ہی شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا، پہلا کام ایسے لوگوں پر جو کرتا ہے کیا؟ فانساہم ذکر اللہ، ان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے. سب یاد ہے، بیوی یاد، بچے یاد، مال یاد، دوست یاد، کھانا یاد، گھر یاد، ساری چیزیں یاد ہیں، لیکن اگر یاد نہیں تو اللہ یاد ہے. اللہ کا ذکر شیطان اسے بھلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک کہا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ پر، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جسے یاد رکھنے کی سے نصیحت کی گئی تھی، جب اس کو انہوں نے بھلا دیا تو کیا ہوا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ کہتے ہیں ہر چیز کے دروازے ہم نے اس پر کھول دیے. صحت کا دروازہ کھول دیا، کاروبار میں نفع کا دروازہ کھول دیا، اولاد کا دروازہ کھول دیا، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، خوبصورتی کا دروازہ کھول دیا، صحت کا دروازہ کھول دیا، سارے دروازے کھول دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، خوش ہو جاتے ہیں لوگ، بما اوتوا، جو ان کو عطا کیا گیا، جو انہیں دیا گیا اس کو لے کر کے خوش. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اخذناہم بغتہ، اچانک پکڑ لیتے ہیں، مواخذہ ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے. کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ مصائب سے دوچار کر دیتے ہیں تو اب مایوس ہو گیا. شیطان سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان. یہ شیطانی گروہ ہے اور یہی گروہ خسارہ پانے والا، نقصان اٹھانے والا. پہلا نقصان ہوا. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بڑا نقصان اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اب تک تو شیطان کو معبود بنا لیا تھا، ایک وقت کے بعد اپنے ہوا کو، اپنے خواہشاتی کو معبود بنا لیتا ہے. جبکہ اللہ نے قرآن میں جنت کن کے لیے لکھی ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. مگر اس کا حال کیا ہے؟ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہشات ہی کو معبود بنا لیا ہے؟ اب ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ مال، دینار، درہم اس کا معبود ہو جاتے ہیں. جہاں مال بھگائے وہاں بھاگتا ہے، جہاں مال دوڑائے وہاں دوڑتا ہے. مال کی محبت میں، مال کی جو ہے چاہت میں شریعت کے سارے خلاف کام کرنے لگ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم. دینار کا، درہم کا بندہ ہلاک، تباہ ہوا، تباہ برباد. تو یہ بڑے بڑے نقصانات ہیں. کبھی شیطان کو معبود بنا لیا، شیطان کو غلبہ نصیب ہوا، اس نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا. کبھی ایسا ہوا کہ اس نے ہوا کو معبود بنا لیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دینار اور درہم معبود کا درجہ پا لیتے ہیں، وہ اس کو جو ہے معبود بنا لیتا ہے اور خود ان کا غلام، اس کا غلام بن جاتا ہے. جہاں وہ دوڑائے وہاں دوڑنا شروع کر دیا. یہ سارے گھاٹے ہیں، یہ سارے نقصان ہیں، اور ایسے لوگوں کا انجام آخرت